جنوبی ایشیا میں پاکستان کیا اہمیت اختیار کرنے جا رہا ہے؟ چین، پاکستان، ایران، ترکی اور پھر یورپ اور پھر پوری دنیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ ان چاروں ممالک نے بنانا ہے اور اسی پر آگے بات چلنی ہے۔ پوری دنیا کی تجارت جو ہے اس کا کنٹرول روم پاکستان میں بننے جا رہا ہے۔ کل جب ڈونلڈ ٹرمپ بول رہے تھے تو ان کے اندر سے یہ خوف بول رہا تھا گو ترکی اس وقت تک نیٹو کا رکن ملک ہے اور نیٹو کے ممالک کی جو تعداد ہے تقریباً 42-43 ہے، اس میں سے ایک ترکی بھی ہے، لیکن ترکی اب اس میں سے نکل جائے گا۔ غزہ والا معاملہ اتنا ایزی اور اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ڈونلڈ ٹرمپ نے سمجھ لیا کہ شاید وہ ایک تقریر کریں گے اور اس کے بعد غزہ کی پوری پٹی جو ہے ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ چین اب اس دھونس میں نہیں آنے والا کہ وہ ایران سے تیل نہ لے۔ اگر ایران تیل بیچ رہا ہے اور دنیا میں سب سے سستا تیل اس وقت ایران میں ہے تو وائی ناٹ چائنا؟ اور یہ مجھے زیادہ دور کی بات نظر نہیں آتی ہے، بہت قریب کی بات نظر آتی ہے کہ پاکستان اور ایران کا معاہدہ بھی تیل کے معاملے میں ہونے والا ہے کہ پاکستان ایران کے تیل کا بائر ہوگا، ڈالرز میں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولتے کالم میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ چین سے بہت بڑی بڑی خوشخبریاں آئیں گی۔ میں نے کچھ خوشخبری آپ کو سنائی بھی تھی، لیکن یہ اتنی بڑی خوشخبری ہوگی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، اور یہاں امریکہ تک کیا دھوم مچے گی اس کا بھی مجھے خیال نہیں رہا۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بات کی اور اس نے کہا وہ ایران کو کسی جگہ تیل بیچنے نہیں دے گا تو بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے اور جنوبی ایشیا میں پاکستان کیا اہمیت اختیار کرنے جا رہا ہے۔ چین، پاکستان، ایران، ترکی اور پھر یورپ اور پھر پوری دنیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ ان چاروں ممالک نے بنانا ہے اور اسی پر آگے بات چلنی ہے۔ پوری دنیا کی تجارت جو ہے اس کا کنٹرول روم پاکستان میں بننے جا رہا ہے۔ چین ایران کا تیل پوری دنیا میں فروخت کرے گا۔ وہ جو چین امریکہ نے دھمکی لگائی تھی فروخت نہیں ہونے دے گا، تو چین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور اس میں جو برج ہے، جو پل بنے گا وہ پاکستان ہوگا۔ برج سمجھتے ہیں؟ جو RCD کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، پاکستان، ایران، ترکی ایک منصوبہ تھا جس میں ٹرین ٹریک بھی تھا، روڈ ٹریک بھی تھا۔ یہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن اب اس میں ایک اور ملک شامل ہونے جا رہا ہے اور وہ ملک ہے چین۔ جی ہاں، جس نے امریکہ کے یونی پاور کنسیپٹ کو جو ہے اڑا کے رکھ دیا ہے، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ اس دنیا کی اکلوتی سپر پاور نہیں ہے۔ کل جب ڈونلڈ ٹرمپ بول رہے تھے تو ان کے اندر سے یہ خوف بول رہا تھا گو ترکی اس وقت تک نیٹو کا رکن ملک ہے اور نیٹو کے ممالک کی جو تعداد ہے تقریباً 42-43 ہے، اس میں سے ایک ترکی بھی ہے، لیکن ترکی اب اس میں سے نکل جائے گا۔ غزہ والا معاملہ اتنا ایزی اور اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ڈونلڈ ٹرمپ نے سمجھ لیا کہ شاید وہ ایک تقریر کریں گے اور اس کے بعد غزہ کی پوری پٹی جو ہے ان کے حوالے کر دی جائے گی کہ یہ لے مہاراج آپ کام کریں۔ آج وضاحت آنا شروع ہو گئی۔ امریکن سیکرٹری دفاع نے وضاحت کی کہ کسی قسم کی کوئی فوج غزہ میں نہیں رکھی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بات ہے اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے، لیکن جو اہم پیش رفت امریکہ سے دوسری طرف ہونے جا رہی ہے وہ یہ 4 ملکی تجارتی اتحاد ہے۔ میں فوجی اتحاد اس کو اس لیے نہیں کہتا کہ ہر تجارت جو ہے اب وہ لنکڈ ہے آپ کے دفاع کے ساتھ۔ اگر آپ کا ملک پرامن ہے، اگر آپ کے ممالک جو ہیں اس میں کوئی فوجی انویشن نہیں ہو رہی، کوئی فوج داخل نہیں ہو رہی، تو آپ تجارت کے لیے ایک کیا اس کو بولتے ہیں کہ پرامن ملک ہے جو ہے وہ اس میں آپ شامل ہو جائیں گے، اور یہ ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس میں پاکستان کوئی تجارت نہیں کرے گا، پاکستان صرف ایک پل کا کردار ادا کرے گا۔ چین کا مال پاکستان، ایران اور پھر اس کے بعد جو ہے ترکی، اور ترکی کے راستے ترکی کیونکہ یورپ میں ہے، استنبول آپ کو پتہ ہے آدھا یورپ میں آدھا ایشیا میں ہے، تو یہاں سے یورپ اور یورپ سے پھر پوری دنیا کی ملکوں میں جو ہے چلا جائے گا، اور اس کو کوئی بڑا فاصلہ اور کوئی بڑا سرمایہ یا کرایہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ ٹرین ٹریک بھی بن گیا تو یہی ٹریک جو ہے ایرانی تیل کے لیے بھی استعمال ہوگا، جسے پہلے خریدا جائے گا۔ ٹریک تو نہیں استعمال ہوگا، لیکن ٹریک سے مراد ہے کہ یہی روٹ یا راستہ جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ بلوچستان کے راستے جو تیل ہے وہ چین بھی خرید سکتا ہے، اور چین اس کو
باہر دوسرے ممالک کو بیچ بھی سکتا ہے، کیونکہ چین اب اس دھونس میں نہیں آنے والا کہ وہ ایران سے تیل نہ لے۔ اگر ایران تیل بیچ رہا ہے اور دنیا میں سب سے سستا تیل اس وقت ایران میں ہے، تو وائی ناٹ چائنا۔ اور یہ مجھے زیادہ دور کی بات نظر نہیں آتی ہے، بہت قریب کی بات نظر آتی ہے کہ پاکستان اور ایران کا معاہدہ بھی تیل کے معاملے میں ہونے والا ہے کہ پاکستان ایران کے تیل کا بائر ہوگا، ڈالرز میں نہیں، ہے نا۔ یہ ہے وہ اصل گھری جس پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ یہ ڈالرز میں نہیں ہوگا، یہ یوان میں ہوگا۔ چائنا کی جو کرنسی ہے یوان، اس کے ساتھ پاکستان باہمی تجارت کا معاہدہ پہلے ہی رکھتا ہے کہ یوان میں ہم تجارت کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو چیز لینی چاہیں گے وہ یوان میں ایران سے لے سکتے ہیں، اور چین جو چیز لینا چاہے گا وہ یوان میں لے گا، اور اس کے بدلے ایران جو چیز خریدنا چاہے گا، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ چین ہے، وہاں سے یوان میں لے گا۔ اور اس میں ابھی ایک اور ملک کا شامل ہونا باقی تھا، جس کو شامل ہونے میں اب کچھ ہی دن باقی ہیں۔ طیب اردوان 12 فروری کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور صدر زرداری اس وقت بھی چین میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رابطہ پل خود چل کر چین گیا ہے، اور چین سے جب پاکستان آئیں گے تو ترکی کے صدر یہاں پہ طیب اردوان موجود ہوں گے، جس سے یہ پورا رابطہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے چند 2 ماہ پہلے تقریباً ایران سے بہت بڑا ایک عسکری اور سیاسی ڈیلیگیشن جو ہے اس نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور مختلف فوجی سربراہان اور سیاسی سربراہان سے ملاقاتیں بھی کی تھیں، جس میں باہمی اشتراک کی بات کی گئی تھی۔ ایران کی آرمی جو ہے وہ پوری دنیا میں پاسداران ایران کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کا خوف اتنا ہے کہ اسرائیل دور بیٹھا بھی پاسداران ایران سے ڈرتا رہتا ہے اور ایران کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اس میں تازہ ترین سازش یہ ہے کہ اس کی تجارت کو محدود کیا جائے، لیکن اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے جس میں برج کا کام، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جو برج بنے گا وہ پاکستان وہ برج بنانے والا ہوگا، اور اس طرح 4 ممالک مل کر دنیا کی ایک بڑی تجارتی فرم سمجھ لیں، اس کو کنسورشیم سمجھ لیں، اس کو ایک لمیٹڈ کمپنی سمجھ لیں، آپ اس کو جو مرضی نام لے لیں، لیکن جب یہ تجارت کریں گے تو امریکی تاجر منہ کی کھائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی خبر تھی جو نکل کر آئی ہے دورہ زرداری سے، جو کہ چین کا دورہ کر رہے ہیں، کہ وہاں سے اب پاکستان جو ہے اسٹریٹجیلی پہلے ہی بہت ہی اہم پوزیشن پر موجود ہے، کیونکہ اس کے یہ خود بھی ایٹمی طاقت ہے اور اس کے چاروں جانب بھی ایٹمی طاقتیں ہیں۔ بھارت، روس، چین، اور کہا جاتا ہے کہ ایران بھی جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بن چکا ہے لیکن ڈکلیئر نہیں ہے۔ تو آپ سمجھے کہ چاروں طرف سے یہ خود ایک نیوکلیئر پاور ہے، تو اس لیے اگر یہ اتحاد بنتا ہے تو کسی دوسرے ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اتنی زیادہ قوت کے سامنے ٹھہر سکے۔ پاکستانی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان دنیا بھر کی تجارت کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ اگر کہا جائے کہ کنٹرول روم پاکستان ہوگا، اجازت دے گا ایرانی مال کو، چائنیز مال کو دنیا میں جانے کے لیے، تو پاکستان دے گا، اور اگر ایرانی مال کو بھی چین تک جانے کی اجازت دے گا تو وہ پاکستان ہی ہوگا، اور جس سے پاکستان کی معیشت میں مثبت جو رویے ہیں وہ دیکھنے میں آئیں گے۔ ویسے تو آپ کی اسٹاک ایکسچینج اور آپ کی مہنگائی کی شرح جو ہے یہ آپ کو یہ مثبت اشاریہ دے رہی ہے، لیکن یہ مثبت اشاریہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ ایک ایسا اشاریہ ہے جس سے پاکستان کا مستقبل بدل جائے گا، پاکستان کے رہنے والے لوگوں کا مستقبل بدل جائے گا، اور ہمارے حالات جو ہم کہتے ہیں کہ ہم قرضے سے نہیں نکلے، اس ایک روڈ میپ کے ذریعے ہم ان قرضوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ دعا کریں کہ یہ روڈ میپ مکمل ہو اور پاکستان ان چاروں ممالک کے درمیان ایک بڑے برج کا کردار ادا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔